محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب ہدایت النحو میں آج ہمارا سبق او تدل علی معنی فی نفسہا سے ہے۔ او تدل علی معنی فی نفسہا، اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں ہمارا سبق دلیل حصر کے شروع یعنی لأنہا اما ان لا تدل علی معنی فی نفسہا وہو الحرف تک تھا۔ لأنہا سے وہو الحرف تک، اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں ہمارا سبق رہا ہے۔ آج ہمارا سبق او تدل علی معنی فی نفسہا سے ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ دلیل حصر میں کہا گیا کہ اس لیے کہ کلمہ یا تو مستقل معنی پر دلالت نہیں کرے گا اور وہ حرف ہے، یا مستقل معنی پر دلالت کرے گا۔ او تدل علی معنی فی نفسہا، یا مستقل معنی پر دلالت کرے گا۔ او حرف عطف ہے اور تدل فعل مضارع، یہ پیچھے جو ان لا تدل آیا، ان لا تدل، اس لا تدل پر معطوف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ لا او تدل، وہاں پیچھے تھا ان لا تدل او تدل، یا تو دلالت نہیں کرے گا یا کرے گا، تو پیچھے ان لا تدل پر معطوف ہونے کی وجہ سے یہ او تدل، تدل معطوف ہے، منصوب ہے۔ تو او تدل علی معنی فی نفسہا، یا وہ یعنی کلمہ، تدل مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے جو کلمہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یا وہ یعنی کلمہ، یا وہ مستقل معنی پر دلالت نہیں کرے گا، یا وہ لفظی ترجمہ ہے اس کا، یا وہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کرے گا، یا وہ ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو معنی اس کی ذات میں ہوں۔ تو معنی کے کلمے کی ذات میں ہونے کا مطلب ہے معنی مستقل، اور معنی مستقل کا مطلب کیا ہے؟ تو معنی مستقل وہ معنی جس پر اس کا لفظ بذات خود دلالت کرے۔ معنی مستقل وہ معنی جس پر اس کا لفظ بذات خود دلالت کرے، دوسرا کلمہ اس کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہ ہو، تو یہ معنی مستقل ہے۔ معنی غیر مستقل وہ معنی جس پر اس کا لفظ بذات خود دلالت نہ کرے، بذات خود دلالت نہ کرے بلکہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کے ملنے کا محتاج ہو۔ تو یا وہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو معنی
اس کی، ہا ضمیر اس کی یعنی کلمے کی ذات میں ہے۔ کلمے کی ذات میں معنی کے ہونے کا مطلب مستقل معنی، تو یا وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا۔ اب مستقل معنی پر دلالت کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ مستقل معنی پر دلالت کرے گا تو یا تو زمانے سے ملا ہوگا یا نہیں ہوگا، زمانے سے ملا ہوگا یا ملا نہیں ہوگا۔ تو وہی صورتیں بیان کر رہے ہیں، پھر اس میں الگ الگ قسم کا حکم بھی بیان کریں گے۔ زمانے کے ساتھ ملا ہوگا تب، نہ ہوگا تب، الگ الگ قسمیں بنیں گی، پھر اس کے الگ الگ نام بھی ہوں گے۔ تو یا مستقل معنی پر دلالت کرے گا، وَيَقْتَرِنَ معناها بأحد الأزمنة الثلاثة، تو مستقل معنی پر دلالت کرے گا اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوگا۔ وَيَقْتَرِنَ، یہ یقترنہ تدل پر معطوف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ وَيَقْتَرِنَ، اور اس کا معنی ہا، یہ ہا ضمیر مؤنث کی کلمہ کی طرف راجع ہے، کلمہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، احد ایک، اور ازمنہ یہ زمان کی جمع ہے، ازمنہ زمان کی، ازمنتن افعلتن کے وزن پر جمع قلت ہے، اور الثلاثہ یہ اسم عدد ہے، اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوگا۔ وَهُوَ الْفِعْلُ، اور وہ فعل ہے جو کلمہ مستقل معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہو تو وہ کلمہ فعل ہے، وہ کلمہ فعل۔ اب یہ فعل اسم پر مقدم کیوں ہے، اس کے بعد اسم آ رہا ہے، فعل کو اسم پر مقدم کیوں کیا گیا ہے، یہ بات جو ہے اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں آ چکی ہے، جب دلیل حصر بلکہ وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ اقسام میں یہ بات آ گئی ہے۔ تو یا وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوگا اور وہ فعل ہے۔ وَهُوَ الْفِعْلُ، اور وہ فعل ہے۔ ہوا ضمیر کا مرجع کلمہ ہے، تو اب کلمہ مؤنث ہے، ہوا ضمیر مذکر کے لیے ہے، تو مذکر کی ضمیر مؤنث کے لیے کس طرح لائی گئی ہے، کہ کس طرح آ گئی، تو اس کا جواب اس سے پچھلے سبق میں آ چکا ہے، وَهُوَ الْحَرْف میں، اور وہ حرف ہے۔ اس میں تھا کہ الضمیر اذا دار بین المرجع والخبر فرعایت الخبر اولیٰ، ضمیر جب مرجع اور خبر کے درمیان آئے تو خبر کی رعایت کرنا افضل ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ تو وَهُوَ الْفِعْلُ، ہوا ضمیر مرجع اور الفعل خبر کے درمیان ہے، تو الفعل کا لحاظ کر کے ضمیر کو مذکر لایا گیا ہے، لیکن یہ راجع کلمہ کی طرف ہی ہے، کلمہ کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔
تو یا وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوگا، اور وہ فعل ہے۔ یقترنا کی ایک صورت اور بھی ہے، تو اس صورت میں یہ یقترنا نہیں یقترنو پڑھا جائے گا، اور یہ واو جو ہے یہ واو حالیہ ہوگا، عاطفہ نہیں حالیہ۔ او تدل معنن فی نفسہا، تو ہیا اس میں او تدل میں جو ہیا ضمیر پوشیدہ ہے وہ ذوالحال ہو، اور ویقترنو معناہا بأحد الازمنۃ الثلاثۃ یہ حال ہو۔ ترجمہ ہوگا حال بنانے کی صورت میں یا وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا دراں حالے کے اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوگا، دراں حالے کے اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوگا۔ تو یہ واو حالیہ ہو اور یقترنو معناہا بأحد الازمنۃ الثلاثہ یہ پورا جملہ حال ہو، تدلّہ میں جو ہے ضمیر پوشیدہ ہے، تو یقترنو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یقترن پہ دو اعراب آ سکتے ہیں۔ یقترنا منصوب پڑھیں اس کو، تب یہ تدلّہ پر معطوف ہوگا، تدلّہ منصوب ہے تو یقترنا بھی منصوب ہوگا، اور تدلّہ پر عطف نہ کریں، ویقترنا میں واو کو حالیہ عاطفہ نہ مانیں بلکہ حالیہ مانیں، اور تدلّہ میں ہے ضمیر پوشیدہ ذوالحال ہو اور یہ جملہ حال ہو، تو پھر یقترنو پڑھا جائے گا۔ دونوں ترجمے الگ الگ ہوں گے۔ جب تدلّہ پر عطف ہوگا تو ترجمہ اس طرح کیا جائے گا یا وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوگا، یا وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوگا، اور حال بنائیں گے تب یا وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا دراں حالے کے اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوگا۔ دراں حالے کے بالکل اردو میں کر دیں، یا وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا اس حال میں کہ اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوگا، اور اس حال میں کے بجائے اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ یا وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا اپنے معنی کے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مل کر، اپنے معنی کے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مل کر، یا وہ اپنے معنی کے تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مل کر مستقل معنی پر دلالت کرے گا، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ ترجمہ اردو محاورے کے زیادہ مناسب ہوگا۔ یا وہ تینوں زمانوں میں، یا وہ اپنے معنی کے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مل کر مستقل معنی پر دلالت کرے گا۔ وَهُوَ الْفِعْلُ اور وہ فعل ہے۔ او تدل علی معنن فی نفسہا ولم یقترن معناہا بہ وَهُوَ الاسم۔ او یا تدل دلالت کرے گا، او تدل وہ دلالت کرے گا، یہ او تدل معطوف اول ہے لا تدل پر، اور یہ او تدل معطوف ثانی، تو لا تدل پر ہی عطف ہے اس کا۔
اسی وجہ سے یہ تدل منصوب پڑھا جائے گا۔ تو او تدل علی معنی فی نفسہا، یا وہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو معنی اس کی ذات میں ہوں، یعنی کلمے کی ذات میں معنی کے ہونے کا مطلب مستقل معنی، یا وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا۔ ولم یقترن معناہا بہی، اور اس کا معنی کس کا؟ کلمے کا۔ ہا ضمیر کلمے کی طرف راجع ہے، لوٹ رہی ہے، اور اس کا معنی ملا نہ ہوگا بہی اس کے ساتھ، اس کے کس کے؟ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ تو ہی ضمیر کا مرجع بے احد الازمنۃ الثلاثہ میں بے ہے، احد بے احد الازمنۃ الثلاثہ میں احد ہی ضمیر کا مرجع ہے۔ بہی میں ہا ضمیر مجرور کا مرجع احد ہے، احد، یا وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا اور اس کا معنی اس کے ساتھ ملا نہ ہوگا۔ یا اس واو کو حالیہ مانا جائے تو ترجمہ ہوگا یا وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا اس حال میں کہ اس کا معنی اس کے ساتھ ملا نہ ہوگا۔ اور دوسرے انداز میں ترجمہ ہوگا یا وہ اپنے معنی کے اس کے ساتھ ملے بغیر مستقل معنی پر دلالت کرے گا، اپنے معنی کے اس کے ساتھ ملے بغیر مستقل معنی پر دلالت کرے گا۔ تو بہرحال واو حالیہ بھی ہو سکتا ہے اور عاطفہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یا وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا اور اس کا معنی اس کے ساتھ ملا نہ ہوگا، یا وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا اس حال میں کہ اس کا معنی اس کے ساتھ ملا نہ ہوگا۔ وَهُوَ الاسم، اور وہ اسم ہے جو کلمہ مستقل معنی پر دلالت کرے، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا نہ ہو، وہ اسم ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا او تدل سے، او تدل علی معنی فی نفسہا ویقترن معناہا، یا ویقترن معناہا سے وہو الاسم تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔